عمران خان نے اپنے اوپننگ بیٹسمین اسد عمر کو فارغ کر دیا ہے۔ اسد عمر نے ایک ٹی وی انٹرویو میں ایک شو میں کہا کہ ہو سکتا ہے ان کی کارکردگی عمران خان کو پسند نہ آئی ہو، جس کی بنیاد پر انہیں فارغ کر دیا گیا۔ حالانکہ جو صورتحال سامنے آ رہی ہے، یہ اوپننگ بیٹسمین جو کہا کرتے تھے، تنقید کیا کرتے تھے دوسری حکومتوں پر، وہ ڈلیور واقعی نہیں کر پائے۔ ان کی فراغت پر بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں کہ آئی ایم ایف سے مذاکرات سے واپسی پر دوسرے دن ہی انہیں فارغ کر دیا گیا۔ آخر ایسی کیا وجہ بنی کہ انہیں فارغ کر دیا گیا؟ کیا انہوں نے آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات کے دوران کچھ کمپرومائزز کیے؟ اگر کمپرومائزز کیے تو وہ کیا کمپرومائزز تھے؟ کیا کسی خاص بجٹ کے حوالے سے انہوں نے کمپرومائز کیا جس پر اکثر سوالات اٹھتے رہتے ہیں؟ یا کیا سی پیک کے حوالے سے کوئی صورتحال تھی جس پر انہوں نے کمپرومائز کیا یا ان سے مطالبہ کیا اور وہ مانائے ہوں، اور جس کے بعد انہیں فارغ کر دیا گیا؟ ان کے متبادل کے طور پر ایک ایسے شخص کو لایا گیا جو بار بار ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ جب جنرل مشرف کی حکومت تھی تو حفیظ شیخ اس زمانے میں نجکاری کے وزیر تھے، اور پی ٹی سی ایل کی نجکاری جب ہوئی تو 26% شیئرز کی نجکاری ہوئی، اور اتصالات جو یو اے ای کی کمپنی ہے اسے اس کی پوری انتظامیہ اس کے حوالے کر دی گئی، اور آج تک اتصالات یعنی یو اے ای نے $800 ملین پاکستان کے دینے ہیں جو کہ نہیں دے رہا۔ آج کے دن تک یہ کی صورتحال ہے، کل کا پتہ نہیں کیا ہو۔ اس کے بعد یہ پلاننگ کے وزیر بھی رہے شوکت عزیز صاحب، مجھے یاد ہے جو رویہ ان کا حفیظ شیخ صاحب کے ساتھ ہوا کرتا تھا وہ مجھے یاد ہے، کیونکہ میں فائنانس بھی کور کرتا تھا ایز اے رپورٹر۔ پھر جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی تو نوید قمر کی جگہ انہیں لگایا گیا۔ نہ جانے نوید قمر میں کیا برائیاں نظر آئیں کہ انہیں ہٹا کر حفیظ شیخ کو لگا دیا گیا۔ عمران خان تنقید کیا کرتے تھے زرداری کی حکومت پر، میاں نواز شریف کی حکومت پر، کہ پچھلے 10 سال میں معیشت انہوں نے تباہ کر دی ہے، اور یہ جو تھے حفیظ شیخ وہ پیپلز پارٹی کے دور میں بہت زیادہ عرصے مشیر خزانہ رہے۔ تو کیا اب یہ کیسے اس کو ٹھیک کریں گے؟ یا کیا وہ خاص بجٹ جس پر سوال اٹھتے ہیں اس حوالے سے ان کو لایا گیا؟ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی کہ وہ کیا وجوہات تھیں کہ جن کی بنیاد پر حفیظ شیخ صاحب کو دوبارہ ٹیسٹ کیا جا رہا ہے۔ دیکھنا یہ ہوگا کہ جو اس وقت صورتحال ہے، ڈالر کہیں کا کہیں پہنچ چکا ہے، آئی ایم ایف کی کنڈیشنز جو تھیں وہ تقریباً پوری کی جا چکی ہیں، ڈالر قابو میں نہیں آ رہا، مہنگائی جو ہے وہ قابو میں نہیں آ رہی، جابز کیسے کریٹ ہوں گی، روزگار کیسے کریٹ ہوگا یہ سمجھ میں نہیں آ رہا، غربت میں کیسے کمی آئے گی یہ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ عمران خان صاحب اب تک یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ سب کچھ کر کے دکھائیں گے۔ 1 کروڑ نوکریاں ابھی انہوں نے نکالنی ہیں۔ میری اطلاع کے مطابق سینکڑوں ملازمین کو فارغ کیا جا چکا ہے۔ پرائیویٹ سیکٹر جب بیٹھ جاتا ہے تو اس سے نوکریاں جو نکلتی نہیں ہیں بلکہ لوگوں کو فارغ کر کے صورتحال پر قابو کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جو گھر بنانے تھے جس سے 40 سے 45 جو ہیں وہ صنعتیں ریوائیو ہوتی ہیں، ان کو ترقی ملتی ہیں، اس کا صرف سنگ بنیاد رکھے گئے ہیں۔ تو صورتحال گمبھیر ہے، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔